بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے محراب مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکنجے میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد نوشی کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر ایک کرامات نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان سے کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑگڑا کر خدا سے فرزند ملنے کی دعا بھی مانگی تھی، مگر اللہ نے شان بے نیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامات دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا کرتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے رزق پاتے۔ آپ نے کہا کہ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اسی جگہ حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھ اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ اور فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے، جو کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والے ہوں گے اور نبی اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف سے بنی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گبن اونٹنی نکالیے جو خوب فرب اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت، تندرست اور خوبصورت بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گبن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہتی۔
اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس پر پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر ایک قوم نے سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی۔ ترجمہ: کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ چند دن تو قوم سمود نے تکلیف برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہ ملتا، کیونکہ ایک دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالو۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔